اللہ یا رحمان یا آب زمزم کا سفر تقریباً 5000 سال سے بھی پہلے مکہ مکرمہ کی ایسی ہی ایک وادی سے شروع ہوتا ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے گئے۔ یا رحمان جب معصوم اسماعیل کو پیاس نے ستایا تو آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ نامی پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، جہاں سے رب تعالی نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ایک روایت کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کی ٹھوکر سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ پانی کے پاس تشریف لائیں اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہوئے فرمایا، زم زم، اسی لیے اسے آب زمزم کہا جانے لگا۔ بعد ازاں اسے کنویں میں تبدیل کر دیا گیا، جسے چاہے زمزم یا آب زمزم کا کنواں کہا جانے لگا۔ میں مکے میں جا کر کروں گا نصیبہ بزمزم مجھے ہوگا پینا، نصیبہ بزمزم مجھے ہوگا پینا۔ آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے، جسے پی کر نہ صرف لاکھوں مسلمان اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس سے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ زمزم کا مبارک کنواں خانہ کعبہ کی عمارت سے 21 میٹر کے فاصلے پر حجر اسود کے سامنے مطاف کے نیچے ہے۔ زمزم کا کنواں عام کنووں سے مختلف ہے۔ عام کنووں میں پانی اس کنویں کے نیچے موجود زمین سے نکلتا ہے، جس سے کنویں کے اندر موجود پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، جبکہ زمزم کے مبارک کنویں میں 2 متبرک چشموں سے پانی شامل ہوتا ہے۔ ایک چشمہ کعبے کی سمت سے جبکہ دوسرا چشمہ جبل ابو قبیس اور صفا کی پہاڑی کی طرف سے آتا ہے۔ زمزم کا کنواں 1 سیکنڈ میں کم سے کم 11 لیٹر اور زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر پانی پیدا کرتا ہے، اور اس عظیم کنویں کی گہرائی صرف 31 میٹر ہے۔ آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے، آجود شہ کوثر کا
حالت نہیں ہے، بلکہ اسے کسی بھی شکل میں ڈھالنا چاہو تو وہی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پانی ہر چیز کے اثرات جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو اپنی کتاب میں انکشاف کرتا ہے کہ مسلمان ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس نے تجربات سے ثابت کیا جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس میں عجیب قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایسی عجیب خصوصیت رکھی ہے کہ پانی قوت سماعت، احساس، یادداشت اور ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آب زمزم کو پیا خوب بجھائی پیاسے۔ اس طرح سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ دم کیے گئے پانی کے اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اور پانی میں قرآن کی آیات پڑھنے سے اس میں مختلف امراض سے علاج کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جاپانی سائنسدان نے انکشاف کیا کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود نہیں۔ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کی، جس کی روشنی میں انہیں انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کر دیا جائے تو عام پانی میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے آب زمزم پر تحقیقات کا آغاز تب کیا جب انہیں جاپان میں 1 ارب باشندے نے آب زمزم دیا۔ ان کی تحقیقات کے مطابق زمزم کے کرسٹل میں انفرادیت ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی کے کرسٹل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ میں حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، میں حرم میں نمازوں کو پڑھ کر، تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں سدا شہر۔ زمزم کے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے 2 بڑے پمپ استعمال کیے جاتے ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتے ہوئے اس متبرک پانی کو ایک بڑی پائپ لائن کے ذریعے ایک ایسے پروجیکٹ تک لے جاتے ہیں جہاں سے مسجد نبوی شریف میں یہ پانی روزانہ کی بنیاد پر ٹینکرز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ان ٹینکروں کے ڈھکن اور ٹوٹیوں کو ایسے تالوں سے بند کیا جاتا ہے جس کی چابیاں مسجد نبوی شریف میں ایک خاص ورکر کے پاس ہوتی ہیں، اور عام دنوں میں یہ آب شفا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متبرک شہر مدینہ میں تقریباً 1.5 لاکھ لیٹر تک سپلائی کیا جاتا ہے، جبکہ رمضان المبارک اور حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ سپلائی کیے جانے والے آب زمزم کی مقدار 1.5 لاکھ لیٹر سے بڑھ کر 4 لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ سپلائی کے اس سارے پروسیس کو ایڈوانس پروگرامنگ کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ آب زمزم ان واٹر کولرز کے ذریعے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں موجود زائرین کو مہیا کیا جاتا ہے۔ دونوں مساجد میں پانی کے کولروں کی صفائی اور ان کو ریفل کرنے کے لیے خاص جگہ بنی ہوئی ہے۔ آب زمزم سے بھرے ہوئے ان واٹر کولرز کو الیکٹریکل وہیکل کے ذریعے دونوں مساجد میں موجود مخصوص جگہوں پر رکھا جاتا ہے تاکہ زائرین اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ان واٹر کولرز کے ساتھ ڈسپوزیبل گلاسز بھی مہیا کیے جاتے ہیں جنہیں استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والے ڈسپوزیبل گلاسز کی تعداد 20 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ متبرک پانی کے واٹر کولرز اوپر سے لاک کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی شخص اس میں نقصان دہ چیز نہ ملا سکے اور نہ ہی اس کے اندر سے پانی بھر سکے۔ مخصوص جگہوں پر ان کولرز کو واش کیا جاتا ہے۔ دوران صفائی ہر طرح کی باریکی پر نظر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ان کولرز کے علاوہ مسجد الحرام میں زمزم شریف زائرین کو مہیا کرنے کے لیے ٹوٹیاں نصب کی گئی ہیں۔ وہاں سے آب زمزم بھر کر اپنے ملک لانے کے لیے سبیل بھی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں ٹوٹیاں اور واٹر کولرز موجود نہیں، وہاں خدام مخصوص کولرز کے ذریعے عبادت گزاروں کو آب زمزم مہیا کرتے ہیں، جیسے طواف والی جگہ کہ وہاں سے لوگوں کو پانی پینے کے لیے طواف چھوڑ کر جانا نہیں پڑتا۔ آب زمزم کی کوالٹی مینٹین رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 100 سیمپلز لیے جاتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا اس میں جرمز اور بیکٹیریا وغیرہ شامل تو نہیں ہو چکے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اور یہ ہے زمزم شریف کا بڑا پروجیکٹ لوج ہوئے جو کہ مسجد الحرام سے 400 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جس کا افتتاح 2010 میں ہوا۔ یہ پروجیکٹ جس علاقے میں ہے اس کا نام کدئی ہے۔ نظر کیا چیز زمزم کو باٹلز میں فل کرنے سے پیکنگ کرنے تک کا پروسیس آٹومیٹک یعنی انسانی لیبر کے بغیر ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں سب سے پہلے ان باٹلز کو بنا کر دھویا جاتا ہے، پھر اس میں آب زمزم بھر کر ان باٹلز کو سیل کیا جاتا ہے، اور کسی انسانی تدخل کے بغیر یہ سارا کام آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ۔ اس پروجیکٹ میں ایک ایسا بڑا ویئر ہاؤس یا گودام موجود ہے جہاں 10 لیٹر والی 1.5 لاکھ باٹلز کو سٹور کیے جانے کی کیپیسٹی موجود ہے، اور فائنلی ایک ٹوکن جس پر بار کوڈ موجود ہوتا ہے، اسے بار کوڈ ریڈر کے نیچے کر کے زمزم کی باٹل حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ زمزم کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم بطور کھانا، غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔